اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو السلام علیکم۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روزے پر۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ عربی زبان کا لفظ صوم سے مراد یہ ہے رک جانا۔ کس سے؟ رک جانا کسی چیز سے اور ممنوعات سے، جو چیزیں منع کی گئی ہے ان سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ جو ہے نا مسلمانوں پر، امت محمدی پر 15 شعبان 6 ہجری کو فرض کیا گیا۔ روزے کی اصطلاح اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھیں، شریعت میں روزے سے مراد ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مختلف خواہشات اور مختلف اور ممنوعات کو ترک کر دینا، ان سے رک جانا کیا کہلاتا ہے؟ روزہ۔ تو دوستو ہم روزے کی ان مسائل یا ان معلومات کے بارے میں آج ہم بات نہیں کر رہے، ہم روزے کی روح کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے ہم روزے کو ایک اور انداز سے ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے۔ تو آپ نے ایک مشہور و معروف ایک آیت ہے، کئی مرتبہ سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے۔ اب روزہ کا مطلب یہ ہوا رک جانا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ روزہ صرف امت محمدی پر فرض نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اس وقت کے روزے کے انداز اور طریقہ کار ڈفرینٹ تھے۔ روزے کا جیسے میں نے پہلے مفہوم بتایا کہ روزے کا مطلب ہے رک جانا، کسی بھی چیز سے منع ہو جانا۔ اب منع کس بات سے ہونا ہے؟ اب آپ پرانی جو قدیم جو قومیں تھیں، یعنی پہلے انبیاء اکرام کی قومیں تھیں، ان میں اگر دیکھیں تو روزوں کے مختلف مقاصد تھے۔ اب ایک طرح کے روزے جو ہے نا رکاوٹ جو ہے نا جو ان قوموں پر لگائی گئی، انہیں کو ہم اگر اصطلاحاً دیکھیں تو وہ روزہ ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بنی اسرائیل پر یہ ایک روک لگائی گئی کہ آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ اب اس دوران اگر دیکھیں تو وہاں پہ شکار کی بہتات ہوتی تھی، انہیں روک دیا گیا کہ اس دن روزہ نہیں، شکار نہیں کرنا۔ اسی طرح سے روکا گیا کس سے؟ حضرت ایک پیغمبر علیہ السلام کو روکا گیا کہ آپ نے 3 دن بولنا نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر جو ہے نا کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے انہوں نے 3 دن نہیں بولا۔ اسی طرح سے لوگوں کو کچھ کو روکا گیا کہ مختلف مناظر سے، مختلف فطرت کے مناظر سے روح پوش ہونا ہے، ایک ہی جگہ پر جو ہے نا کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے۔ کچھ کو قیام کا کہا گیا، کسی کو تجارت سے منع کیا گیا، کسی کو کھانے پینے سے منع کیا گیا، کسی کو دوسری چیزوں کو کسی کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا۔ یہ تمام ممنوعات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روزے کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں پہ اگر امت محمدی کے روزوں کی بات کریں تو ان تمام روزوں کے جو یہ تمام ممنوعات جو ہے ان کو اکٹھا کر کے امت محمدی پر فرض کر دیے گئے کہ آپ نے رکنا ہے۔ کس سے رکنا ہے؟ جھوٹ سے رکنا ہے۔ کس سے رکنا ہے؟ بے حیائی سے رکنا ہے، برے کاموں سے رکنا ہے، دوسروں کے حق کھانے سے رکنا ہے، دوسروں کی
دل آزاری سے رکنا ہے، اپنے بد اخلاقی سے رکنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے کام اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ ان تمام باتوں سے رکنے کے لیے جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور فرمایا کہ روزہ دار جو ہے نا، روزہ دار کو ان تمام چیزوں سے رکنا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے، اس کے بعد اسی طرح سے مختلف خواہشات سے رکنا ہے، ہر ایک چیز نعمتیں اللہ کے سامنے ہو، اور اس وقت تک جب افطار کا ٹائم نہ آئے اس وقت تک ان تمام چیزوں سے رکے رہنے کا نام جو ہے نا روزہ ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم جمع کرنے سے رکیں، ہم جمع کرنے سے رکیں، بے جا منافع کاری سے رکیں، تجارت کریں لیکن تجارت میں یہ بات یاد رکھے کہ کسی کے سے غیر اضافی جو ہے نا منافع نہیں لینا، کسی کے اوپر جو ہے نا بہتان نہیں لگانا، خود پسندی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، بد سلوکی نہیں کرنی، نفس کی پیروی سے رکنا، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح ناانصافی، بے حیائی سے رکنا، بے صبری سے رکنا، زیادہ کھانے سے رکنا، زیادہ اسراف سے رکنا، مال کی محبت سے رکنا، اور غیر اللہ کے خوف سے رکنا، بچنا، اس کو ترک کرنا، اور فقر کے جو ہے نا آنے سے کے ڈر سے رک جانا، یہ تمام کی تمام چیزوں سے رکنا اصل میں روزہ ہے، یہ روزہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے روزہ ہے ہمارا، اگر ہم ان چیزوں سے نہیں رکتے تو اس کا مطلب ہے روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام برائیوں سے رک جانا۔ اب ایک دیکھیں سوچنے والی بات ہے، اگر ہم جو ہے نا تمام دن کھانے پینے سے تو رکے رہے اور کسی کا حق مارنے سے نہ رکے، کسی کا حق مارنے سے نہ رکے، اور تمام دن ایک کھجور کھانے سے تو رک جائے لیکن دوسرے کے حق، دوسروں کے منوں کے من کھجورے کھا جانے سے، ان کو جو ہے نا ضبط کر لینے سے نہ رکے، تو کیا روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے؟ روزے کا مقصد تب ہی پورا ہوتا ہے جب ہم ان تمام ممنوعات سے رک جائیں۔ اور یاد رکھیں، ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس سے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب اس حدیث کو اگر دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ روزہ رکھے اور ایمان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مکمل ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر احتساب کے ساتھ۔ اب احتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتساب کا مطلب ہوتا ہے اپنے جانچ کرنا، اپنے آپ کو اینالائز کرنا۔ دیکھیں یہ 30 دن ہوتے ہیں روزے کے، ان روزے رکھنے کا مقصد اگر دیکھیں تو اپنا اصل میں احتساب ہے، یہ خود احتسابی ہے۔ خود احتسابی کیسے؟ جب ہم سارا سال تجارت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا، تو اس مال کے اکٹھے کرنے کے باوجود کیا ہمیں حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اس ماہ رمضان میں بہت زیادہ صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے منع ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان 30 دنوں میں بہت زیادہ خیرات ہوتی ہے، بہت زیادہ صدقات دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے، عشر دی جاتا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں جب ہم کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ کیا ہمارا سب کچھ لٹ گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے ان 30 دنوں میں صدقات کرنے سے، خیرات دینے سے، لوگوں کا حق نہ مارنے سے ہمارے مال میں کمی نہیں آئی، ہمارے اندر زیادتی نہیں ہوئی، تو کیا خیال ہے اگر ہم پورا سال ان تمام اعمال سے گریز کریں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ہم اسراف کرتے ہیں، ان اسراف سے جب ہم منع ہو جاتے ہیں، ان 30 دنوں کے لیے ہم اسراف سے جب منع ہو جاتے ہیں، تو احتساب کریں کہ سارا سال اگر ہمیں اسراف نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ سیکھنے کے لیے ہے،
اسی طرح سے یہ جو ہم کھا لیتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتا کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے خیال میں نہیں آتی۔ جب ہم یہ 30 دن روزہ رکھتے ہیں، ان چیزوں سے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو ہمارے اندر اپنے آپ کو اینالائز کرو، اپنے آپ کو اینالائز کرو کہ اگر باقی پورا سال بھی اگر آپ کم کھائے، اگر نہ کھانے سے بندہ زندہ رہ سکتا ہے تو کم کھانے سے بھی زندہ رہ سکتا ہے، تو وہ جو بہت زیادہ کھا لیتے ہو اس میں سے اگر اس کو بھی دے دو جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو یہ سب سے بہترین عمل ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس وقت ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، دوسروں کے چوری کرنے کا سوچتے ہیں، دوسروں کا حق مارنے کا سوچتے ہیں، اور ہم ہر وقت فکر فاقے میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے کہ تاکہ دیکھو تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کھایا، کیا ہو گیا؟ کیا زندگی مک گئی؟ کیا ختم ہو گیا انسان؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر یہ 30 دن آپ صبر کر سکتے ہو تو پوری زندگی بھی صبر کیا جا سکتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھا جا سکتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ رازق ہے، وہ جو ہے نا ہر ایک چیز ہماری ضرورت کی ہمیں مہیا کرے گا۔ اسی طرح سے جب ہم ان 30 دنوں میں ہمارے سامنے تمام کی تمام نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے اس غرض سے کہ میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کی طرف جو ہے نا رجوع نہیں کرنا، میری طرف رجوع کرنا ہے، میرے ساتھ لو لگانی ہے، میرا ذکر کرنا ہے، ہر وقت مجھے یاد کرنا ہے۔ جب ہم یہ 30 دن یہ اعمال کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، دیکھو کہ اگر یہ 30 دن آپ نے خواہشات کی پیروی نہیں کی، کیا زندگی ختم ہو گئی؟ کیا تمہارے اعمال ختم ہو گئے؟ کیا تمہیں کوئی فرق پڑا؟ اگر ان 30 دنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پوری زندگی بھی یہ پریکٹس کی جا سکتی ہے، پوری زندگی بھی یہ مشق کی جا سکتی ہے، اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع رکھیں، ہم اپنے خواہش نفس کے پیچھے نہ دوڑیں، خواہش نفس کے پیچھے نہ دوڑے۔ جب ہم خواہش نفس کو ترک کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو ترک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ان 30 دنوں میں اگر ہم کر سکتے ہیں تو باقی دنوں میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں احتساب ہے، سوچنے والی بات ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں اگر ان 30 دنوں میں کوئی آپ کے پاس آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، آپ اس کی بات کو برداشت کر لیتے ہیں اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ یار میرا روزہ ہے، مہربانی کرو مجھے جو ہے نا معاف کرو۔ اگر یہ جو ہے نا ان 30 دنوں میں یہ پریکٹس کر سکتے ہو تو باقی زندگی میں بھی کی جا سکتی ہے، باقی زندگی میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سے صبر، احتساب کرو۔ احتساب یہ ہے اپنے ہر ایک فعل کو جو آپ دیکھتے ہو ان 30 دنوں میں جن باتوں سے رکے ہوئے ہو، باقی زندگی میں بھی ان سے رکو، تب ہمارا روزہ ہوگا۔ تو یہ روزے کا اکثر مقصد ہے۔ اسی طرح سے جب ہم روزے میں دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بے حیائی سے رکتے ہیں، جب ہمیں روزے کے دوران یہ بے حیائی کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، تو احتساب کریں باقی دنوں میں کیا بے حیائی سے نہیں بچا جا سکتا، باقی دنوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس لیے کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہوں یا میں دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ان خواہشات، ان مکروہات، ان ممنوعات سے جب بچتے ہیں تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت ہی سب سے بہترین اجر ہے، سب سے بہترین اجر اللہ کے ہاں ہمارے ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑا اجر جو ہے وہ اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہی روزے کا سب سے بڑا جو ہے اجر ہے۔ روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت کے بارے میں اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہیں، دو خوشخبری ہے۔ ایک خوشخبری کب؟ افطار کے وقت، اور ایک وہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس وقت۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستو، اصل بات یہ ہے کہ یہ روزہ ہمارے نفس کی نفی کرنے کا کام ہے۔ جب ہم اپنے نفس کی نفی کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم رحمان کی طرف جاتے ہیں۔ شیطان کو ہم نے رد کر دیا، رحمان کی طرف چلے گئے، اور جب رحمان کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت تو خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے بہت سارے جو ہے نا کیا ہے فائدے ہیں، ان کے متعلق بھی بات ہو جائے۔ ایک جگہ پہ فرمایا گیا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ اور قرآن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روزوں کے دوران بہت زیادہ قرآن کی جو ہے نا تلاوت کی جاتی ہے، اور روزہ، یہ دونوں قیامت والے دن اللہ کے ہاں انسان کی شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے یہ دونوں شافی ہیں، تو دوستو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے روزہ یہ نہیں، ان تمام چیزوں سے اگر رک جائے تو یہ کھانے پینے اور یہ جو ہے نا دوسری خواہشات اور یہ جو معاملات ہیں ان سے رک جانا یہ 30 دن کے لیے ضروری نہیں، یہ تو ایویں ہی بنا ہوا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ 30 دن ضروری ہے، یہ 30 دن ضروری ہے، اور یاد رکھیں یہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جس نے تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ تو یہ مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہماری خام خیالی ہے کہ یہ 30 دن کے روزے ضروری نہیں، اصل میں یہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا مفہوم بھی کافی ہے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا روزہ ہو گیا۔ دوستو واقع ہی یہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں رکنا پڑے گا، واقعی ہمارا روزہ ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شریعت میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں شریعت اور عقل دو مخالف چیزیں ہیں، اور حکمت یہی ہے شریعت کے مطابق ہم ہر ایک کام کو سر انجام دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، کیا ہونا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے حکمت حاصل کر لی، اور سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کرنا۔ تو روزے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے ایک ہے خیالات اور جذبات کی آوارگی ختم ہو جاتی ہے۔ روزے سے ظاہری اور باطنی غلاظتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، سختیاں اور مصیبتیں برداشت کرنے سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی بلمی اور مرطوبی بیماریاں جو جسمانی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کئی ہمارے جسم میں جو فاسد مادے سارا سال اکٹھا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، دوسروں کی محرومیوں اور کمزوریوں کا احساس بھی ہمیں دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور روزے کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، اور اپنے نفس کو جو ہے نا کیا کرنے کا، ترک کرنے کا، نفس کے خاتمے کا، نفس کو مارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ والسلام۔